اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام ہے انعام۔ انعام کہتے ہیں جانوروں کو۔ اس سورت میں توحید کا تذکرہ ہے اور اس میں رسالت اور قیامت اور شرک کا بطلان اور شرک کی جو رسمیں تھیں ان رسموں میں کچھ جانوروں کے بارے میں بھی رسمیں پائی جاتی تھیں، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، وہ خالص شرکیاں رسمیں تھیں۔ ان کی تردید ہے سورت میں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ یہ سورت پاک مکیہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، حبر هذه الامہ، فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ پوری صورت چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری کی پوری ایک رات میں نازل ہوئی اور مکے میں نازل ہوئی۔ چند آیتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی، ورنہ پوری صورت مکے میں ایک رات میں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اور جب یہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ میں 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ اس میں 135 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں اور 12,240 حرف ہیں۔ 12,240 حرف، یعنی اگر کوئی شخص پوری سورت کی تلاوت کو سن لے تو ہر سننے والے کو 12,240 نیکیاں ملی، اور اگر کوئی خوش نصیب بندہ اس کی تلاوت کر لے تو 12,02,400 نیکیاں ملے گی۔ 12,02,400 نیکیاں۔ یہ صرف تلاوت کا فائدہ ہے، اگر معانی اور مطالب اس کے سیکھے جائیں تو ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اگر عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے، قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا الحمدللہ سے۔ الحمدللہ سے قرآن کی 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کی 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے سورہ انعام، تیسرے سورہ کہف، چوتھے سورہ سبا، پانچویں سورہ فاطر۔ یہ 5 صورتیں الحمدللہ کے کلمے سے شروع ہوتی۔ الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی تعریف کسی کی بھی ہو، انسان کی، جن کی، عمارت کی، درخت کی، پھل کی، کپڑے کی، دنیا میں کسی چیز کی بھی تعریف ہو، وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے۔ اس لیے جب بھی تعریف کی جاتی ہے کسی کمال کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، مضبوطی کی وجہ سے، پختگی کی وجہ سے، جس کمال کی وجہ سے تعریف کی جائے، وہ کمال، وہ خوبی، وہ صفت کسی میں ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ لہذا جب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے تو تعریف کس کی ہوئی؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تاج محل کی اگر تعریف کی جائے تو یہ تاج محل کی تعریف نہیں ہے، تاج محل کے بنانے والے کی تعریف ہے، اور تاج محل کے بنانے والے کو دماغ، اس کے ہاتھوں میں صفائی، یہ علم، یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو عبادت کے لائق بھی
اکیلے اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ ایک دعویٰ ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے، وہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنا یہ صرف اللہ کا کمال ہے، صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا۔ جب پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے تو عبادت میں بھی وہ اکیلا ہونا چاہیے۔ آسمان بنائے، زمین بنائی، وجعل الظلمات والنور، اور روشنیاں، اور اس نے اندھیرے بنائے اور اجالا بنایا۔ اندھیرے بنائے اور اجالا بنایا۔ اندھیرے، اندھیرا نہیں، اندھیرے بنائے۔ اندھیرے بہت سے ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور گھر کا اندھیرا، پردے کی وجہ سے اندھیرا، کفر کا اندھیرا، اور بدعت کا اندھیرا، رسموں کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا۔ اندھیرا ایک نہیں، اندھیرے بہت سے، لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ وہ ایک روشنی سارے اندھیروں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اور گمراہی کے راستے بہت سے ہیں۔ لہذا جتنے بھی گمراہی کے راستے سب اندھیرے، اور ہدایت کا راستہ ایک ہے، وہی نور ہے، نور۔ اور وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو معتبر ہے، جس پر نجات موقوف ہے، جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا، جہنم سے نجات ملے گی، وہ اللہ کے وہاں ایک ہی ہے۔ دین تو دنیا میں بہت سے ہیں، مگر وہ سارے دین کیا ہیں؟ وہ اندھیرے ہیں۔ اب ان میں کسی پر چل کر آدمی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک مذہب ہے۔ یہودیت، عیسائیت، قادیانیت، رافضیت، وثنیت، بت پرستی، ستارہ پرستی، بت پرستی، ملائکہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، یہ سب مذہب ہیں، اور یہ سب مذہب کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور سارا کفر کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ بھی کفر، یہ بھی کفر، یہ بھی کفر، یہ بھی کفر۔ الکفر ملت واحدہ، وہ سب ایک، سارے دین ایک طرف اور اسلام ایک طرف، وہ سب کفر ہیں، اور یہ خالص ایمان۔ اس لیے تمام کفر جتنے بھی ہیں ان کا آپس میں تال میل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے خلاف وہ سب کے سب آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، مگر اسلام ہے وہ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اجالا ہے اور وہ اندھیرے ہیں۔ اندھیرے اور اجالے کا اتحاد بولو نہیں ہو سکتا۔ اجالا ہوگا تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، اجالے اور اندھیرے کی لڑائی ہمیشہ رہے گی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں جتنا کفر ہے وہ سب اسلام کے خلاف، اور اسلام اکیلے سب کے مقابلے میں، مگر اس کے باوجود الاسلام یعلو ولا یعلا،
اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا۔ اسلام سب کے اوپر چھا جاتا ہے اور سب اس سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ دنوں تک اسلام پر کچھ چیزیں غالب نظر آئیں تو یہ ایسے ہے جیسے دیگچی کے اندر ابال آتا ہے، ابال، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتا ہے سب۔ سیلاب آتا ہے تو پانی کے اوپر پورا کرکٹ چھا جاتا ہے، پانی کو چھپا لیتا ہے، پھر کوڑا کرکٹ ختم ہو جاتا ہے، پانی باقی رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو اسلام غالب ہے۔ ان حالات میں جب کفر کی ساری طاقتیں اسلام کو مٹانے میں، بدنام کرنے میں، حملے کرنے میں مشغول ہیں، ان حالات میں اسلام ہی ہے جو اس کے بعد سمٹ نہیں رہا ہے بلکہ پھیل رہا ہے۔ اتنے حملے، ہر طرف سے حملے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ہر وقت اس کے علاوہ اور کیا ہے، سب کے نشانے پہ، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نشانے پہ ہیں، سب کے نشانے اسلام کی طرف۔ اگر یہ خود کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب ہوتا تو اب تک کی ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ اللہ کا نازل کردہ مذہب ہے، یہ مخالفتوں میں پھیلتا ہے۔ جو جتنا بڑا مخالف ہوتا ہے یہ اسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑے مخالف حضرت فاروق اعظم تھے، اسلام ان کے گھر پہ داخل ہوا۔ ابو جہل سب سے بڑا مخالف تھا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا، اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ ولید ابن مغیرہ سب سے بڑا مخالف تھا، اس کے بیٹے خالد مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی منافق سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، مگر اس کے گھر میں اسلام تھا۔ اس کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکے مومن تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، وہ نئے ہیں، اس وقت چھائے ہوئے ہیں، اور وہ میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو تمام علماء، متکلمین، مفسرین، محدثین، پوری امت ایک طرف اور وہ اکیلے ایک طرف، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تک دنیا یہی سمجھتی رہی اور یہی کہتی رہی، صحابی اسے کہتے ہیں جو اس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال، وہ صحابی۔ چاہے ایک لمحے کے لیے نبی کی صحبت مل گئی، وہ صحابی، اس کے برابر بعد والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ صاحب ساری دنیا سے الگ کہتے ہیں، صحابہ منافق بھی تھے، صحابہ منافق بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار، یہ بھی صحابی تھا۔ اب آپ بتائیے، پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور کی محفل میں بیٹھتا تھا، لہذا وہ بھی صحابی ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ داخل ہوئے جب بھی کافر تھے اور آپ کی مجلس سے نکل کے گئے جب بھی کافر تھے۔ منافق آدمی کبھی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دل کے اندر کفر چھپائے ہوتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے۔ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق کاہے سے ہے؟ دل سے۔ وہ روز اول سے منافق تھا، منافق رہا۔ قرآن میں منافقوں کا تذکرہ الگ ہے اور صحابہ کا تذکرہ الگ ہے۔ حدیث میں منافقوں کا تذکرہ الگ ہے، صحابہ کا تذکرہ الگ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن میں کیا کہا گیا منافقوں کے بارے میں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کے ساتھ دکھاوے کے لیے آتے ہیں. اگر نماز نہیں پڑھیں گے لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھے گا، ثواب وواب کی نیت سے تھوڑی آتے ہیں، تو سستی سے مارے باندھے آتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے. اور صحابہ کا جہاں ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تو کیا کہا؟ تراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر کبھی آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، کبھی آپ سجدے میں دیکھیں گے، ہر وقت نمازیں ان کی. اللہ کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. کون؟ منافق نہیں، صحابہ رات میں کم سوتے. کیا کرتے ہیں رات میں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رات میں سجدے میں قیام کی حالت میں گزار دیتے. اور منافق دکھاوے کے لیے دیکھتا، کوئی دیکھنے والا نہیں تو نماز چھوڑ دیتا. یہ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے، حضور نماز پڑھاتے تھے، گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اذان کہلواؤں اور اس کے بعد تکبیر کہہ دی جائے اور اپنی جگہ پر اس کو بند کر دو، اپنی جگہ پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور مدینے کی گلیوں میں میں چکر لگاؤں، اور جس گھر میں کوئی مرد مل جائے، جس گھر میں کوئی مرد مل جائے اس گھر میں آگ لگا دوں. آپ نے فرمایا اور اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں ان گھروں میں آگ لگا دیتا. اور صحابہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک سال تک صحابہ نے تہجد کی نماز پڑھی، بس 1 سال تک، ہمیشہ پڑھی، مگر 1 سال تک صحابہ نے تہجد کی نماز کیسے پڑھی ہے پتہ ہے؟ آدھی رات تک. 12 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے تک تہجد میں لگاتے تھے صحابہ. 2/3 رات، 1/3 رات، آدھی رات تک تہجد پڑھتے تھے. یہ فرض تھا صحابہ پر. اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے. پیروں پہ فرم آ جاتا تھا کہ 1/3 رات تک پڑھنا فرض ہے، ایسا نہ ہو آنکھ لگ جائے. تو 1/3 گھڑی اور گھنٹے تو تھے نہیں، زیادہ ہو جائے کم نہ ہو. کم زیادہ ہونے کے چکر میں بجائے آدھی رات کے اور زیادہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. کم نہ ہو زیادہ ہو جائے. دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے اور رات میں تہجد کی نماز. اس وقت فرض نماز نہیں تھی، 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھی، خالی تہجد فرض تھی. تو تہجد پڑھتے تھے دن بھر محنت کرنے کے بعد رات میں آدھی رات تک. اور کتنے دن کیا یہ صحابہ نے؟ 1 سال. پیروں پہ ورم، سر کے بال باندھ لیے، نیند کا جھٹکا آئے تو کھل جائے آپ. قرآن میں اس کا ذکر ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات تک تہجد کی نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے. وہ جماعت کون سی تھی؟ صحابہ. قرآن نے منافقوں کا تذکرہ الگ کیا، صحابہ کا تذکرہ الگ کیا. وہ اتنے بڑے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ منافق بھی صحابہ تھے. حدیث میں کیا بتایا گیا؟ منافق کی 4 عادتیں ہیں، جس میں 4 عمل ہو پکا منافق. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتا تھا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے تھے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو گالیاں بکے.
وہ گالیاں بھی نہیں بکتے تھے۔ تو غرضے کی عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، مگر اس کے بیٹے کیا تھے؟ مخلص مسلمان صحابی تھے عبداللہ۔ تو غرضے کی اسلام نشانے پر رہا، مگر اسلام غالب رہا، اور آج بھی اسلام اتنی مخالفتوں کے باوجود اگر کوئی مذہب اگر پھیل رہا ہے، جہاں جتنی مخالفت وہاں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اسلام کی سچائی کی، حقانیت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے اندھیرے بنائے اور اجالا بنایا۔ اندھیروں سے اشارہ باطل راستوں کی طرف، اور باطل بہت سے ہیں، اور نور سے اشارہ حق کی طرف، اور حق ایک ہی ہے، وہ اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جتنی چیزیں بتائیں، آسمان، زمین، نور، ظلمت، آسمانوں کی چیزیں، زمین کی چیزیں، یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ بنائی ہوئی ہیں، اور ہر بنائی ہوئی چیز کے لیے ایک بنانے والا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، بنانے والا ایک۔ بنائی ہوئی چیزیں بے شمار، 18,000 مخلوقات، مگر بنانے والا ایک ہی ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں سب بنائی ہوئی ہیں۔ جو بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ کے علاوہ کتنے معبود؟ جو ایران کے لوگ تھے مجوسی، وہ کہتے تھے 2 خدا ہیں۔ کون کون؟ ایک ہے خیر کا خالق، جتنی بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اچھی چیزیں ان کا پیدا کرنے والا۔ ایک ہے خالق شر، برائیوں کو پیدا کرنے والا۔ ایک کو کہتے تھے یزداں، ایک کو کہتے تھے اہرمن۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور جو بنایا ہوا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، اور بنانے والے 2 نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے، 2 خدا نہیں۔ غیر ہندوستان کے غیر مسلموں نے کیا کہا؟ 33 کروڑ دیوی اور دیوتا، اور مکے کے مشرکین نے تو بڑی سخاوت کی، انہوں نے کہا 360 خدا ہیں، اس کے علاوہ جب کوئی راستے میں اچھا پتھر مل گیا تو پرانا والا پھینک دیا اور اچھا والا اٹھا لیا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ باقی جو چیز بھی لو، نبی، ولی، کتب، ابدال، فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، علی، ابو بکر، اور نوح اور موسیٰ اور ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو پیدا کیا ہوا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، اور پیدا کیا ہوا پیدا کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ کائے میں؟ عبادت میں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دے رہے عبادت میں۔ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو انسان کے خادم ہیں، انسان کی مت ماری گئی۔ جو چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، انسان نے انہی کے آگے جھکنا شروع کر دیا۔ کیڑے مکوڑوں تک کو خدا کہہ دیا، جانوروں تک کو خدا کہہ دیا۔ یہ اللہ کی جناب میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک ہے عالم اکبر،
اور ایک ہے عالم اصغر. اکبر مانے چھوٹا، اچھا بڑا، اور اصغر مانے چھوٹا. عالم مانے دنیا، عالم اکبر مانے بڑی دنیا، عالم اصغر مانے چھوٹی دنیا. اللہ کہتا عالم اکبر بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور عالم اصغر بھی اللہ کا بنایا. بڑی دنیا بھی خدا نے بنائی اور چھوٹی دنیا بھی خدا نے. چھوٹی دنیا کیا ہے؟ چھوٹی دنیا کیا ہے؟ ہر آدمی، ہر انسان چھوٹی دنیا ہے. ہر انسان چھوٹی دنیا ہے. بڑی دنیا میں اللہ نے جو کچھ بنایا، چھوٹی دنیا انسان کے اندر وہ سب بنایا. بڑی دنیا میں کیا ہے؟ آسمان ہے، آسمان میں بادل ہیں. بادل کالے بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، اور آسمان سے ان بادلوں سے پانی برستا ہے. بادل کبھی لال بھی ہوتے ہیں. کہ یہ تینوں چیزیں انسان کی آنکھ کے اندر ہیں. انسان کی آنکھ کے اندر کالے بادل بھی ہیں اور سفید بادل بھی ہیں اور لال لال ڈورے بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد بادلوں سے جیسے پانی برستا ہے، ان آنکھوں سے پانی بھی برستا ہے. مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے. سیاہی بھی ہے، سفیدی بھی ہے، شفق سرخی بھی ہے، ابر بارہ برستا ہوا پانی بھی ہے. ارے ہے نہیں؟ دنیا میں پہاڑ ہے، انسان کے جسم کی ہڈیاں پہاڑوں کی طرح ہیں. دنیا میں اللہ نے گھاس پھوس سبزہ پیدا کیا ہے. انسان کے جسم پر اگنے والے بال یہ سبزے اور جھاڑی اور جھنگال کی طرح ہے. اللہ نے دنیا میں چشمے بنائے ہیں پانی کے. انسان کے جسم کے اندر بھی چشمے ہیں. آنکھ سے پانی نکلتا ہے، ناک سے پانی نکلتا ہے، منہ سے پانی نکلتا ہے. پھر جو دنیا میں چشمے ہیں وہ میٹھے بھی ہیں، نمکین بھی ہیں. یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان کا ذائقہ کبھی چکھا ہے؟ کیسا ہے؟ نمکین ہے. اور منہ کے اندر جو پانی ہے یہ کیسا ہے؟ یہ میٹھا. اگر میٹھا نہ ہو تو جینا مشکل ہو جائے. عجیب چیز ہے. تو ہر چیز کی مثال اللہ فرماتا ہے عالم اکبر بھی خدا کا بنایا ہوا، عالم اصغر بھی خدا کا. کیسے بنایا خدا نے؟ سنیے. هو الذی خلقکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم ہو عالم اصغر، چھوٹی دنیا. کاہے سے پیدا کیا؟ من طین، طین تراب. تراب بھی مٹی اور طین بھی مٹی. حمیم مصنون بھی مٹی اور سلسال بھی مٹی. اللہ نے پیدا کیا. خشک مٹی ہے تو تراب ہے، گیلی ہو گئی تو طین ہے، سڑ گئی تو حمیم مصنون ہے، اور سوکھ کے بجنے لگی تو سلسال ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے. اور وہ مٹی اللہ نے پوری دنیا کی مٹی اس میں شامل، پوری دنیا کی مٹی شامل. اسی لیے آدم کی جو اولاد انسان ہے، انسان سب ایک ہی کلر کے ہیں نا. ارے بولو، ایک کلر کے، کلر الگ الگ. کیوں؟ مٹی کے کلر الگ الگ ہے. کہیں کی مٹی سفید، کہیں کی لال، کہیں کی کالی. اور انسانوں کے جو مزاج ہے، مزاج طبیعت، یہ بھی ایک ہی جیسی ہے نا. پھر کیسی ہے؟ الگ الگ. کسی کا مزاج سخت ہے اور کسی کا بالکل نرم ہے. مٹی میں کیا ہوتا ہے؟ نرم مٹی بھی ہے، سخت مٹی بھی.
تو اللہ فرماتا اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. کیسے؟ تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا مٹی سے، اور تم سب آدم کی اولاد ہو، لہذا تم کو مٹی سے پیدا کیا. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تم سب مٹی سے پیدا ہوئے. دوسرے ہر آدمی کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. کیسے؟ انسان پیدا ہوا ناپاک قطرے سے، اور ناپاک قطرہ پیدا ہوا خون سے، اور خون پیدا ہوا غذا سے، اور غذا پیدا ہوئی آسمان سے. ارے جو کھاتے پیتے ہو کہاں سے نکلتا ہے؟ سب مٹی سے. ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر یہی نہیں، ثم قضا اجلا، پھر ہر آدمی کی اللہ نے ایک مدت مقرر کر دی. 60 سال، 70 سال، 10 سال، 20 سال، 5 سال، 75، ہر آدمی کی یہ زندگی ہے. جیسے ہی وہ مدت پوری ہوتی ہے موت آ جاتی ہے. یہ جو موت ہے یہ فرشتوں کو پتا ہے، ملک الموت کو پتا ہے فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر فلاں آدمی کی جان نکل رہا ہے. اور آدمی کو بھی پتا ہے، ہر آدمی کو بھی پتا ہے کہ مرنا ہے. نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے؟ سب کو پتا ہے. کتنوں کو مرتے ہوئے دیکھا، کتنوں کو نہلایا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھی، قبروں میں اتارا. انسان کی زندگی بھی دی اور موت بھی ہے. یہ تو ہوا عالم اصغر، اس کی موت ہے. جو اس کی موت ہے وہی قیامت ہے. یہ عالم اصغر ہے، اس کی موت کیا ہے؟ قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت. ایک پوری دنیا بڑا عالم ہے، ایک دن اس کی بھی موت آئے گی. جس دن اس کی موت آئے گی اس کا نام ہے قیامت کبریٰ. تو قیامت صغریٰ، ہر آدمی کی موت قیامت ہے. اس کا کوئی منکر ہے؟ کوئی انکار کرنے والا ہے؟ ارے ہے کوئی؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے. مسجد سے اعلان ہو رہا آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہوا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا. یہ انسان کے لیے لمحے فکریہ ہے. ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک دن تم بھی مرو گے، تمہارے بھی مرنے کا اعلان ہوگا. لوگ روز مرتے ہیں. یہ دنیا میں جو لوگ مرتے ہیں شخصی موت ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے. ایک دن بڑی قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر موت کا سناٹا طاری کرے گا اور اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کہتا ہے اسی کو مسلمان، اسی کو ماننے میں مشرک کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہ ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی. اچھا پہلی مرتبہ اللہ نے کاہے سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے. اور مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ کاہے سے پیدا کرنا ہے؟ مٹی سے. پہلی مرتبہ پیدا کر لیا، دوبارہ پیدا کرنے سے اللہ تھک گیا کیا؟ اللہ یہی قرآن میں بیان کر رہا ہے کیا؟ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کیا موت کا. واجل مسمى عنده، اور ایک خاص وقت ہے جو پوری دنیا کی موت کا ہے. اس کا علم اکیلے اللہ کو ہے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم قیامت کے آنے میں شک کر رہے ہو. روز دیکھ رہے ہو مرتے ہوئے اور پھر بھی سوچ رہے ہو قیامت میں سب کی موت نہیں ہو سکتی، اور اللہ ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہی خالق ہے اکیلے، تو وہی اکیلا معبود ہے. آسمانوں کو بھی اس نے بنایا، آسمان والوں کو بھی اس نے بنایا، تو وہاں بھی وہی عبادت کے لائق ہے، اور زمین پر بھی وہی.
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی چیزوں کو اور جانتا ہے تمہاری کھلی چیزوں کو. اسی کو تمہارے اعمال پر سزا دینا ہے اور جزا دینا ہے. جو سزا اور جزا دے اس کو معلومات ہونا چاہیے اس کا جرم کیا ہے. چاہے جتنا چھپا کے کرو اس کو پتا ہے، چاہے جتنا علل اعلان کرو، جب چھپے ہوئے کو جانتا ہے تو علل اعلان کو نہیں جانتا، اور چھپا ہوا کتنا جانتا ہے. کہاں چھپاؤ گے، کہاں چھپاؤ گے؟ سب سے چھپا سکتے ہو، اس سے نہیں چھپا سکتے ہو. یہاں تک کہ تم نے ایک بات دماغ میں سوچی اور وہ بات تم نے ماں سے بھی چھپائی اور باپ سے بھی چھپائی اور اپنے بھائی سے بھی چھپائی اور کسی سے تم نے آج تک کہی نہیں، مگر تمہارے دل میں ہے، ابھی تم نے زبان سے نہیں کہی. اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، جو منصوبے ہیں، ابھی پارٹنرشپ میں کام کریں گے اور بعد میں اس کے لات مار دیں گے. دل میں سوچا ہے نا، پارٹنر کو تو پتا نہیں، اللہ کو پتا ہے. ایک نیت. وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کما رہے ہو اسی کو بدلہ دینا ہے، اسی کو سزا دینا ہے. جیسے اس کی قدرت کامل ہے اس کا علم بھی کامل ہے. اللہ کہتا ہے اتنی بڑی دلیل سن لی کاہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کے علاوہ باقی سب پیدا کیے ہوئے ہیں. جو پیدا کیا ہوا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. ایک چیز کوئی دکھا دو جو اللہ کی بنائی ہوئی نہ ہو. ہے کوئی چیز؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کا اتنی صاف کلیئر بات سننے کے بعد بھی لوگ مانتے نہیں ہیں اللہ کے علاوہ کو پوجا میں شریک کرتے پوچھتے رہتے ہیں. اللہ اسی کو کہہ رہا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس نہیں آتی کوئی آیت اللہ کے آپ کے رب کی آیتوں میں سے، چاہے جتنی کلیئر ہو، صاف ہو، دو چار کی طریقے سے واضح ہو، اس کا کوئی جواب نہ ہو. إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس میں غور فکر ہی نہیں کرتے. IAS ہیں، PCS ہیں، سب پوج رہے ہیں بتوں کو، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، غور ہی نہیں کرتے. ان کو تو ہم نے بنایا ہے، ہم نہ بناتے تو یہ مورتی بنتی نہیں، ہم اس کی سیفٹی نہ کرتے تو یہ چرا بھی لی جاتی. ہم ہی ان کو دھلاتے ہیں، ہم ہی ان کو نہلاتے ہیں، ہم ہی ان کو کپڑے پہناتے ہیں، اور پھر بھی یہ ہمارے محتاج ہیں، اور پھر بھی انہی کی عبادت. کیوں؟ غور نہیں کرتے. اللہ تعالی نے فرمایا اور یہی نہیں، آدمی جو کافر ہوتا ہے تو کفر کے 3 درجے. پہلا درجہ کیا ہے؟ غور نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے. دوسرا درجہ حق واضح ہو جائے پھر بھی انکار کر دیتا ہے، مانتا نہیں. پہلے تو انہوں نے غور نہیں کیا. دوسرا جرم ان کا کیا ہے؟ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. لما جاءہم، جب حق ان کے پاس پہنچا تو حق کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے جھٹلا دیا. حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن. حق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات. قرآن جب آیا مکے والوں کے پاس، حضور نے جو قرآن پڑھ کے سنایا، مکے والوں نے کہا یہ ان کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اگر بنایا ہوا ہے تو تم بھی بنا لو، یہ اکیلے ہیں، تم سب مل کے بنا لو. انسانوں کو ملاؤ، جنوں کو ملاؤ، ایک آیت بنا کے دکھاؤ، ایک آیت. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ. جو نبی کے دشمن تھے اور دشمنی میں انہوں نے سب کچھ خرچ کر ڈالا، دولت سب کچھ لگا دیا، ایڑی چوٹی کا زور. اگر ان کے بس میں ہوتا تو قرآن جیسی ایک آیت نہ بناتے. بولو، نہ بناتے. کیا کوششیں نہیں کی انہوں نے؟
کوششیں کر لی اور کوشش کرنے کے بعد تھک گئے اور اقرار کر لیا کہ ہم اس کا مقابلہ، اور چیلنج بھی اللہ نے کیسا کیا؟ ایسا چیلنج کسی نے آج تک نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ کیا چیلنج ہے خدا کا؟ اللہ کا کلام، اللہ کا چیلنج، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس قرآن کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ انسان کا کلام ہے، تم بھی انسان ہو، تو اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ اور آگے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ بنا پائے، اگر نہ بنا پائے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی بنا نہیں پاؤ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس زمانے میں قرآن نے چیلنج کیا تھا جب سائنس نہیں تھی۔ آپ بتائیے، جب انسان چاند پہ نہیں گیا تھا، جب ہوا کی رفتار کو ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا، آج ساری دنیا انگلیوں میں آ گئی ہے، اس کے باوجود قرآن کا چیلنج کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن جیسا تو تم بنا سکے اور کبھی بھی نہیں بنا سکو گے۔ کوشش کی، انہوں نے ہار گئے۔ اللہ کہتے اب ہار گئے، اب تو اللہ سے ڈرو، اب تو قرآن کو اللہ کا کلام مان لو، جس پر نازل ہو اس کو اللہ کا نبی مان لو، مگر نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ اللہ کہتا ہے فقد کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب ان کے پاس پہنچا۔ اللہ کہتا کوئی بات نہیں، تم جھٹلا رہے ہو، کوئی بات نہیں، مذاق اڑا رہے ہو، قرآن کہتا نہیں مانو گے تو کیا؟ فاتقوا النار التي اعدت للكافرین، تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو انسانوں کو جلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے تو مذاق اڑاتے، کیسی آگ، کیسی زندگی، کیسی سزا، کچھ نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مذاق بھی اڑا لو۔ کچھ دنوں کے بعد اس مذاق کی حقیقت، جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو، جب آنکھوں سے دیکھو گے یہ تو قیامت آ گئی، واقعی جہنم بھی دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا، اس وقت تم ایمان لاؤ گے، مگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس خبر آ جائے گی، کاہے کی؟ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، واقعی یہ تو بالکل سچی بات نکلی۔ ہم تو سمجھتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، ارے ہم سب زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور دیکھو، اگر تم نہیں مانو گے تو آخرت میں جو سزا ملی وہ تو ملی، دنیا میں بھی خدا سزا دے سکتا ہے، اور تم سے پہلے جن قوموں نے یہ جرم کیا تھا اللہ نے ان قوموں کو اسی دنیا میں سزا دی ہے، اور جن کو اللہ نے تم سے پہلے سزا دی ہے وہ لوگ پھٹیچر نہیں تھے، وہ کمزور نہیں تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مالدار تھے، جسمانی طاقت بھی ان کے پاس تھی، مالی طاقت بھی ان کے پاس تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو جیسے مکھیاں مرتی ہیں، مچھر مرتے ہیں، ایسے مرے۔ سنیے، الم یرو، اللہ کہتا کیا بات، ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ دیکھنے کا مطلب وہ تو پہلے مر چکے، مطلب ان کے قصے مشہور ہیں، ان میں غور نہیں کیا۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ کما اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم کتنی امتوں کو ہلاک کر چکے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، اور قرن کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اس زمانے میں ہوں، اور قرن کہتے ہیں 100 سال کو۔ کتنے کو؟ 100 سال جب گزرتے اسے کہتے ہیں ایک قرن، پھر 100 گزرے، ایک صدی قرن کہلاتی۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن بشر مازنی، عبداللہ ابن بشر مازنی۔ آپ نے ان سے کہا تم ایک قرن تک زندہ رہو گے، تم
ایک قرن تک زندہ رہو گے، وہ صحابی 100 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے ایک بچے کو دعا دی تم ایک قرن تک زندہ رہو، وہ بچہ 100 سال تک زندہ رہا، تو قرن 1 صدی کو کہتے ہیں۔ اس صدی میں جو لوگ قومیں ہوئی ہیں ان کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں بہت ساری امتوں کو، اور وہ امتیں کیسی تھی؟ مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو طاقت دی تھی، جسمانی بھی اور مالی بھی۔ ما لم نمکن لکم، اے مکے کے کافروں اور مشرکوں، تمہارے پاس وہ طاقت و وہ قوت نہیں ہے۔ جب وہ مارے گئے تو تم کس اوقات میں ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ کیا کہا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وہ فقیر بھی نہیں تھے، طاقت بھی جسمانی بہت تھی اور دولت کی فراوانی تھی۔ ہم نے ان پر برسائیں خوب بارشیں، اور جب خوب بارشیں برسیں تو ان کی پیداوار گھٹ گئی، ان کی پیداوار بھی گھٹی، کھیتیاں لہلہا رہی تھی، باغات ہرے بھرے تھے، ان کے پاس دنیا بھی بہت تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بہا دی تھی ان کے نیچے سے، نہروں سے آپاشی ہو رہی ہے، پانی برس رہا ہے، باغ اور کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے مذاق اڑایا ہمارے نبیوں کا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے جرائم کی وجہ سے انہیں برباد کر دیا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ جب اتنی بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے برباد کیا تو ظاہر بات ہے زمین میں تو پھر سناٹا ہو گیا ہوگا۔ زمین میں اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، جب اللہ نے برباد کیا تو زمین میں سناٹا ہو گیا۔ کہاں نہیں، سناٹا نہیں ہوا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دی، اور ایسی پیدا کر دی دنیا نے یہ دیکھا کہ دنیا میں سناٹا کبھی ہوا ہی نہیں، اور آج بھی دنیا میں سناٹا نہیں ہوتا۔ قحط پڑ گیا، اتنے مر گئے، اور زلزلہ آیا، اتنے مر گئے، طوفان آیا، اتنے مر گئے، مگر دنیا میں آبادی کہیں سے کم ہوئی ہے؟ وہ کہیں نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ خدا جانے یہ دنیا خواب گاہ ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ آپ عرفات میں جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ عرفات پہ جو مجمع حاجیوں کا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ 30 لاکھ۔ جو 30 لاکھ حاجی اس سال ہیں، سوچئے 100 سال پہلے بھی اتنے ہی تھے، پچھلے سال بھی اتنے تھے، اس سے پہلے بھی اتنے تھے، وہ مرتے چلے گئے، مگر یہاں مجمع کہیں سے کم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد قرن آخرین دوسری قومیں پیدا کر دی۔ اللہ فرماتا، اور اے پیغمبر آپ تسلی، یہ اگر نہ مانیں تو آپ غمزدہ نہ ہوئیے گا۔ کیوں؟ آپ کے سمجھانے میں کمی نہیں، قرآن کی حقانیت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ظالم طے کر چکے ہیں کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، جو طے کر لے ہمیں ماننا نہیں ہے تو پھر اس کو منوایا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن امیہ، اور رشتہ داروں میں بھی تھے۔ کہلے دیکھیے ایمان نہیں لائیں گے ہم آپ پر جب تک کہ آپ میرے سامنے آسمان پر چڑھ نہ جائیں، اور آسمان پر چڑھ کر وہاں سے ایک خط لے کے آئیں۔ کیا لائیں؟ کہاں سے؟ آسمان سے۔ ہم آپ کو دیکھیں آپ چڑھ رہے ہیں آسمان پہ، اور وہاں سے خط لے کے آئے، اس میں میرے نام لکھا ہوا ہو کہ ان کو مان لو یہ میرے نبی ہیں۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کیا کہنے لگے؟ اور اگر آپ ایسا کر بھی دیں جب بھی ہم، بولو، جب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
آنکھوں سے چڑھتا ہوا دیکھ لے، پہلے کرے دیکھ لے، وہاں سے خط لے آئیں تو ایمان لیا، پھر کہتے اور اگر ایسا کر بھی دیں جب بھی نہیں مانیں گے۔ مگر سب کے اوپر حاوی اور قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ آدمی ارادے بناتا ہے نیکی کے بھی اور برائی کے بھی، مگر ارادے اس کے پورے کوئی ہے طاقت؟ اللہ تعالیٰ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہلے میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، پکا ارادہ کیا یہ کرنا ہے، مگر کسی نے توڑ دیا ہمارا ارادہ، منصوبے خاک میں مل گئے۔ تو وہ جو عبداللہ ابن امیہ تھے جو دعویٰ کر رہے تھے، اللہ نے ان کے دعوے کو توڑ دیا۔ عبداللہ ابن امیہ ایمان لے آئے، صرف ایمان نہیں لائے، غزوہ طائف میں باقاعدہ مجاہد بنے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اس موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر معجزہ ان کو دکھائیں، یہ آنکھوں سے نہیں ہاتھ سے چھو کے بھی دیکھ لیں، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر اتاریں کوئی نوشتہ، لکھی کوئی لکھت تحریر، فی قرطاس کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کو ہاتھوں سے چھو بھی لیں۔ ایسا تو نہیں نظر بندی آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہو، تحریر مجھے دکھ رہی ہے، کاغذ دکھ رہا مگر کاغذ نہ ہو، یہ چھو کے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی مانیں گے نہیں کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہیں گے کافر لوگ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو ہے، وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، 3 آدمی آئے آپ کے پاس، نضر ابن حارث اور عبداللہ ابن امیہ اور ایک صاحب اور تھے خویلد، تینوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر ایسا کیجئے کہ آپ کے پاس 4 فرشتے آئیں۔ کتنے؟ 4 فرشتے، اور چاروں فرشتے ہم ان کو اترتے ہوئے دیکھ لیں آسمان سے، اور چاروں فرشتے آ کے گواہی دیں لوگوں مان لو یہ میرے نبی ہیں۔ جب تک فرشتوں کو ہم آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ مانگ تو رہے ہیں فرشتے آ جائیں، مگر فرشتے اگر آ گئے تو یہ زندہ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ جب کوئی قوم کوئی معجزہ مانگتی ہے، فرمائش کرتی یہ والا معجزہ دکھاؤ، تو اللہ کا دستور یہ ہے اگر وہ معجزہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے، پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو اللہ پوری قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر فرشتے آئے تو یہ مانیں گے نہیں، کیا کہہ دیں گے یہ جادو ہے۔ اور اگر فرشتے آئے بھی تو 2 صورتیں ہیں، کون کون؟ یا تو فرشتہ آئے گا اپنی اصلی شکل میں، یا فرشتہ آئے گا انسانوں کی شکل میں۔ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آیا تو یہ جتنے ہیں یہ فرشتوں کو دیکھ کے زندہ نہیں، سب مر جائیں گے، لیکن فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کی انسان میں طاقت ہی نہیں۔ کسی نبی نے فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اصلی شکل میں، اور 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دنیا میں دیکھا، ایک مرتبہ معراج میں آپ نے دیکھا، اور جب آپ نے دیکھا تو اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ اتنا طاقتور ترین انسان اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، اللہ کے نبی دیکھ رہے تو بے ہوش ہو رہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فرشتہ آ جائے ہم آنکھوں سے دیکھ لیں، فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل میں آیا تو دیکھے گا کون؟ یہ تو مر جائیں گے، دیکھے گا کون؟ اور اگر فرشتہ ہم بھیجیں انسان کی شکل میں، جیسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اور ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے،
وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کا نام پتہ ہے؟ دحیہ کلبی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو روم کے بادشاہ کے پاس اپنا خط دے کر کے بھیجا تھا۔ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے حضرت جبریل۔ اللہ فرماتا اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو دیکھ نہیں پائیں گے، اور اگر انسانی شکل میں آیا تو یہ کیا کہیں گے؟ فرشتے کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو انسان ہے، کوئی فرشتہ تھوڑی۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اس لیے یہ اس طرح کے یہ فرمائشی معجزے کر رہے ہیں، ان کو دکھانے میں فائدہ نہیں۔ اگر دکھا دیں گے وہ مانیں گے نہیں، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اللہ کو ان کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ ابھی یہ آپ کے امتی ہیں، یہ اگر مسلمان نہ ہوئے تو کل ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، آج نہ ہوئے، اور اگر یہ نہ بھی ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتے کو اتار دیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو قصہ تمام ہو جائے گا، یہ زندہ نہیں رہیں گے۔ کیوں نہیں زندہ رہیں گے؟ فرمائشی معجزہ مانگا، پھر یہ مانیں گے نہیں، جب مانیں گے نہیں تو پھر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی زندہ رہنے کی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر واقعی ہم اس فرشتے کو اس کی شکل میں نازل کر دیں جب بھی یہ زندہ نہیں رہیں گے، اور اگر ہم اسے انسانی شکل میں نازل کر دیں تو پھر یہ مانیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے بنائیں فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم پہلے اسے بنائیں گے انسان۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ فرشتے سے، تاکہ انسان اگر سیکھ سکتا ہے تو کس سے سیکھ سکتا ہے؟ انسان سے۔ اللہ نے جتنے نبی بنائے وہ سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ انسان کا شاگرد بن سکتا ہے، انسان فرشتے کا۔ اللہ نے کرم کیا، فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ فرشتہ اگر نبی بن کے آتا تو کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ دوسرے نبی کاہے کے لیے آتا ہے؟ نمونہ بن کے دکھانے کے لیے، دیکھو کھانا ایسے، پینا ایسے، سونا ایسے، اور فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ استنجا کرتا ہے نہ بھوک لگتی ہے، تو وہ کھا کے کیسے دکھاتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ہم اسے بناتے فرشتہ تو اسے بناتے انسان۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان کے اوپر ہم اس فرشتے کو کیا کر دیتے؟ ان کو ہم شک میں مبتلا کر دیتے، جیسا کہ یہ آج شک میں مبتلا ہیں۔ فرشتے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ انسان ہے، یہ آدمی تھوڑی، فرشتہ تھوڑی، یہ تو انسان ہے، شک میں رہتے، غرض کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیکھا جب یہ سخت دل ہیں، مانتے ہی نہیں کسی طرح سے، تو اور مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو بہت غم ہوا۔ جب غم ہوا تو اللہ نے تسلی دی۔ اور کیا تسلی دی؟ اے پیغمبر، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے مذاق اڑانے کی آپ پرواہ نہ کیجئے۔ انہیں جتنے نبی آئے ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر مذاق اڑانے والوں کو برباد کر دیا گیا۔ یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لہذا اگر مقدر میں ہدایت ہوگی ہدایت ملے گی، ورنہ یہ بھی برباد کر دے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور مذاق اڑایا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، عذاب آ گیا۔ اللہ فرماتا اور ان سے کہو تم نے دیکھا نہیں ان قوموں کو مرتے ہوئے، جو قومیں برباد ہوئیں، مذاق اڑایا، عذاب آیا، تم نے دیکھا نہیں، لیکن آج بھی ان کے گھر موجود ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ وہ بتائیں گے یہاں پر ایک قوم آباد تھی، وہ برباد کر دی گئی، دیکھو ذرا چل کر کے۔ آج بھی قوم سمود کے جو مکانات تھے وہ موجود ہیں۔ کاہے کے مکان بنائے تھے؟ انہوں نے پتھروں کو تراش تراش کے، پہاڑوں کو، کوئی دیوار یوں ٹیڑھی ہے
اور باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے پھول پتیاں اس زمانے میں جو مشین کا دور بھی نہیں تھا سب بنائی تھی. کوئی پلر ٹیڑھا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. اللہ فرماتا قل سیروا فی الارض، ان سے کہو زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. جیسے جھٹلانے والوں کا مذاق انجام ہوا، ایسے مذاق اڑانے والوں کو بھی عذاب. اللہ فرماتا ہے ایک طریقہ سمجھانے کا یہ بھی ہے، سامنے والے سے سوال کر لیا جائے. قل، اے پیغمبر کہیے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ان سے پوچھو جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں کس کا ہے بنایا ہوا، کس کا پیدا کیا ہوا ہے، کس کی ملکیت میں ہے. جب اے پیغمبر آپ یہ سوال کریں گے تو لاکھ یہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، مگر جواب میں یہی کہیں گے آسمان اور زمین کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ. یہ جواب یہی دیں گے، لہذا آپ ہی جواب میں کہہ دیجئے کون ہے وہ؟ اللہ. قل لمن ما فی السماوات والارض، کہیے کس کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. قل للہ، آپ بھی وہ سب اللہ کا ہے. جب اللہ کا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی، اس کا تقاضا کیا تھا؟ اللہ ان کو فوراً کیا کرتا؟ آسمان پہ اٹھا لیتا نا. کیا کرتا؟ ارے فوراً عذاب آ جاتا. مگر فوراً عذاب آیا کیوں نہیں؟ وجہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی. یعنی اللہ نے بندوں کو موقع دیا، وہ سزا دے جرم دیکھتا ہے مگر روزی مل رہی. جتنے بے نمازی ہیں، غیر ایمان والے تو چھوڑے، جو ایمان والے ہیں وہ بے نمازی ہے، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، حلق کے نیچے پانی نہیں اتر رہا، وہ کان سے سن نہیں رہے ہیں، وہ آنکھ سے دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، موقع دیتا ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں مانے تو ایک دن تو سزا کا ہے. وہ کون سا سزا کا دن ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور قیامت میں بھی ظلم نہیں ہوگا، قیامت میں بھی گھاٹا اور نقصان اور عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں ایمان، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کا وہ سب ہے جو رات میں رہتا ہے اور دن میں. جو آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کا. آسمان کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے یا ٹائم کا؟ آسمان کاہے کا نام ہے؟ ایک ہوتا مکان، ایک ہوتا زمان. مکان کہتے جگہ کو اور زمان کہتے ہیں وقت کو. تو آسمان جگہ کا نام ہے یہ ٹائم وقت کا نام ہے؟ بولو. وہ سوچ رہے ہیں. ارے آسمان دن کا نام ہے، مہینے کا نام ہے، سال کا نام، پھر کاہے کا نام ہے؟ ارے ایک جگہ کا نام ہے. آسمان میں ہو یا زمین میں، دن میں ہو یا رات میں، ہر ایک اللہ کے قبضے میں ہے اور ہر ایک پر اللہ کا کنٹرول ہے اور اللہ کی حکومت سب پر ہے اور سب کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے. سمیع علیم، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو ایک خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور سب اس کے پیدا کیے ہوئے. جو پیدا کیے ہوئے ہیں یہ سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج. نہیں محتاج. اگر وہ پیدا نہ کرتا تو پیدا ہو جاتے. نبی، ولی، کتب، ابدال، آسمان، زمین، عرش، کرسی، سب خدا کے محتاج. کیوں؟ سب کو اللہ نے پیدا کیا. اگر اللہ نہ بناتا تو کوئی پیدا نہ ہوتا. پیدا کرنے کے بعد جو ان میں جاندار ہیں یہ پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج تھے مگر آج بھی اللہ کے محتاج ہے. کیوں؟ ان کو کھانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں ہے نا. ہوا کھا کے زندہ رہیں گے تو ہوا بھی تو کھائیں گے، وہ بھی تو بنی ہوئی ہے.
پھر جیسے پیدا ہونے میں محتاج تھے ایسے آج بھی محتاج ہیں، کس کے؟ اور اللہ نہ پیدا کرنے میں محتاج، نہ اللہ ان کو زندہ رکھنے میں محتاج، وہی کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ حفاظت کرتا ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جب خدا کسی کا محتاج نہیں، جو کسی کا محتاج نہ ہو اس کی عبادت کرنا چاہیے، یا جو سب محتاج ہو ان کی عبادت کرنا چاہیے؟ کس کی کرنا چاہیے؟ ارے کس کی کرنا چاہیے؟ اب سن نہیں رہے ہیں۔ جو محتاج ہو اس کی عبادت کرنا چاہیے، یا جس کے سب محتاج ہو اس کی عبادت کرنا چاہیے؟ جس کے سب محتاج۔ اللہ کے علاوہ کوئی بتاؤ جو اللہ کا محتاج نہ، مگر اللہ کسی کا بھی، کیا کہا خدا نے اپنا تعارف کرایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہیے اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے۔ صمد مانے جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ شان اکیلے اللہ کی ہے، اور جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قل، ان سے کہہ دو، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم مددگار مان لیں جو محتاج ہیں؟ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم مرادیں کسی اور سے مانگیں؟ جو خود فقیر ہیں ان سے مانگیں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی، مددگار، رازق سمجھ لیں؟ فاطر السماوات والارض، حالانکہ وہی ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا۔ کون؟ اللہ۔ فاطر کے معنی پیدا کرنے، خالق معنی پیدا کرنے والا۔ قرآن جب بھی دلیل دیتا ہے تو کیا دلیل دیتا ہے؟ پیدا کرنا۔ یہ ایسی دلیل ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ پیدا کرنا اللہ کے علاوہ کسی کا کام ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر کسی چیز میں شبہ تمہیں ہو سکتا ہے بچے کو ماں نے پیدا کیا ہو، یہ آسمان بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ یہ زمین کس نے پیدا کی؟ اتنا بڑا آسمان کسی کی اوقات ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے فاطر کے معنی مجھے معلوم نہیں تھے، تو دو بدو آئے عرب کے، دونوں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا ان کا، کنویں کے بارے میں، وہ کہتا ہم کنویں کے مالک ہیں، وہ کہتا ہم مالک ہیں۔ تو وہ ان میں سے ایک بولا انا فطرتہ، دوسرا بولا انا فطرتہ، اس نے کہا میں نے کنواں کھودا ہے، انہوں نے کہا میں نے کنواں بنایا ہے۔ میں سمجھ گیا فاطر کے معنی کیا ہیں؟ بنانے والا۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہی کھلاتا ہے، اور کھاتا کون نہیں؟ کھاتا کون نہیں کرے انسان؟ ارے کھاتا کون نہیں؟ جو سب سے بڑا بزرگ ہو سکتا ہے خدا کی خدائی میں، اور ہے سب سے بزرگ، سب سے بزرگ، اس سے بڑا بزرگ خدا نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ حضور بھی تو کھاتے تھے۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اسے نہیں کھلایا جاتا، مگر دودھ لوگوں نے جن کی پوجا کرتے تھے ان کو پلایا نہیں؟ پلایا؟ ارے پلایا نہیں پلایا؟ حالانکہ خدا کو کوئی نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت۔ یہ دلیل اس بات کی یہ تمہارے محتاج ہیں، اور جب یہ تمہارے محتاج ہیں تو تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، تم مانو یا نہ مانو، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں مانوں، جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سب محتاج ہیں، لہذا ان میں کوئی معبود۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم دیا گیا میں سب سے پہلے اسلام لاؤں، سب سے پہلے اللہ کا حکم مانوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم مت ہو شرک کرنے والوں میں سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور جب نبی کے لیے حکم ہے تو سب کے لیے حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات اور کہی، کیا کہا؟ اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں تو مجھے ڈر ہے اللہ مجھے عذاب دے۔
حالانکہ اللہ کے نبی اللہ کی بات نہ مانے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خطاب نبی سے کیا گیا ہے مگر سنایا امت کو گیا۔ کیا؟ قل، آئے پیغمبر آپ کہیے۔ کیوں کہیے؟ تاکہ امت برے عقیدے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور سے محبت کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ ارے ہے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے چاہا تو کل یہ کام ہم کر دیں گے تمہارا۔ تو اللہ کے رسول نے چاہا نہیں، صرف اکیلے اللہ نے چاہا۔ عقیدہ خراب نہ ہو، اس لیے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا، قل، اے پیغمبر آپ کہیے۔ کیا کہیے؟ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑا دن کون ہے؟ قیامت کا دن۔ جب نبی کو ڈر ہے تو اور لوگوں کو تو بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، وہ بڑا دن ایسا ہے جو بچ گیا اس دن وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس بڑے عذاب سے جو بچ گیا بڑا خوش نصیب۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص سے اس دن عذاب کو ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے رحم فرما دیا۔ جنت کی تمنا نہیں، اللہ کی رضا کی تمنا نہیں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ میاں اتنا کر دیجئے خالی اس دن کے عذاب سے بچا لے۔ عذاب سے بچ گیا بہت بڑی چیز ہے، اور جب عذاب سے بچ گیا تو جائے گا کہاں؟ جنتی میں جائے گا۔ بڑے پیر صاحب جو تھے، ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے پاس سر رکھے ہوئے ہیں سجدے میں، اور کہہ رہے اے اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری عبادت قبول کر لیجئے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں خالی معاف کر دیجئے۔ اس لیے اللہ نے اگر معاف کر دیا تو پھر بچ گئے جہنم سے، اور جہنم سے بچ گئے تو بہت بڑے کامیاب ہو گئے۔ اللہ خود کہہ رہا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جس شخص کو اس دن بچا لیا گیا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی مہربانی اس پر ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ فرما رہا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی نظر میں، ایک مسلمان کی نظر میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے بڑی ہے تو کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ حضور سے بڑا کوئی نہیں، خدا کی خدائی میں۔ جتنے بڑے ہیں امت میں، یہ سب بڑے کیوں ہیں؟ ارے جتنے بڑے ہیں یہ بڑے کیوں ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے بڑے ہیں۔ جو نبی کا جتنا بڑا غلام ہے وہ اتنا بڑا آدمی، حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ حضرت زین العابدین، یہ کون ہے؟ زین العابدین کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی جانتے ہو؟ زین العابدین عبادت گزاروں کے سر کا تاج۔ کون ہے یہ؟ حضرت علی کے پوتے، شہید کربلا، سیدنا حضرت حسین کے بیٹے۔ حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے۔ اور حضرت حسین کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ زین العابدین۔ حضرت علی جن کے بیٹے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حسین جن کے بیٹے ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ حضرت حسین کے باپ کا نام ارے حضرت علی۔ اور حضرت حسین کے جو بیٹے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام بھی علی تھا، ان کا نام بھی علی تھا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ حضرت حسین کے والد کا نام علی، حضرت حسین کے بیٹے کا نام علی، یعنی دادا کا نام بھی علی اور پوتے کا نام بھی علی۔ ہے کسی گھر میں؟ ہے کسی گھر میں دادا کا نام پہ پوتے کا نام رکھا جاتا ہے کہیں؟ حضرت حسین نے رکھا اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر، دادا کے نام پر۔
کیوں رکھا؟ اس لیے کہ نام کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ حضرت علی چھوٹے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، لہذا اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام علی کے نام پر رکھا تاکہ ان کے اثرات ان میں پیدا ہوں اور ان کے اثرات ان میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے صحابہ سے کیا کہا معلوم؟ رات میرے گھر پہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے دادا، اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے۔ حضور کے دادا کون ہیں؟ جد امجد حضرت ابراہیم ہیں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو حضور ایسا نام رکھتے جو کسی نے نہ رکھا ہوتا، مگر آپ نے نام کون سا رکھا؟ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ابراہیم کیا ہے؟ نبیوں کے باپ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جد امجد ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے گل و گلزار کر دیا نمرود کی آگ کو، ان کے اثرات پیدا ہوئے ابراہیم۔ تو حضرت زین العابدین جن کا اصلی نام کیا ہے؟ علی، اور ان کے دادا کا نام بھی علی، اور حضور کے بڑے نواسے کا نام بھی علی۔ تو حضرت زین العابدین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا یہودی کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس کو؟ ارے کس کو یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے؟ کس کو؟ نہ سنو، خالی بیٹھے رہو بس تبرک کے لیے۔ کس کو میں یاد کرتا ہوں؟ عبداللہ ابن سبا یہودی کو جب میں یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں میری خون آ جاتا ہے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن سبا وہ یہودی وہ پہلا آدمی تھا جو بظاہر مسلمان ہوا تھا، یہودی دکھانے کے لیے مسلمان ہوا، اور حضرت علی سے اس نے محبت کا اظہار کیا، اور حضرت علی کے بارے میں اس نے لوگوں کو غلط سلط سمجھایا کہ علی جو ہیں خدا ہیں۔ کسی سے کہا علی کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ کسی سے کہا علی ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں۔ کسی نے کہا خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر عمر نے زبردستی چھین لیا۔ یہی وہ سب سے پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، امام علی ہیں، اور جو ان کو نہ مانے ان سب کے اوپر اس نے تبرہ کیا۔ تبرہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ اور سب سے پہلے امامت کا عقیدہ کس نے رکھا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ اور پھر کھل کے حضرت علی کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا حضرت علی سے، آپ خدا ہیں اور میں نبی ہوں آپ کا۔ حضرت علی سے کہہ رہا ہے، بے حیا کتنا تھا، کہتا ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، پھر کہنا آپ خدا ہیں میں آپ کا نبی ہوں۔ حضرت علی نے کہا توبہ کرو۔ کہا نیک کام سے کہیں توبہ کی جاتی؟ کہا بعد آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا دیں گے۔ پھر بھی باز نہیں آیا۔ حضرت علی نے آگ جلوائی، اس کو اس میں ڈالا، کاہے کے لیے؟ تاکہ کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے میرے بارے میں کہ میں خدا ہوں، عقیدے خراب نہ ہو۔ جب جلنے لگا تو کیا بولا؟ دیکھیے اب تو پکا یقین ہو گیا آپ خدا ہیں، آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے۔ اب دیکھو یہاں جلا رہے ہو وہاں نہ جلانا، یہاں جلا رہے ہو وہاں نہ جلانا۔ خدا بھی کہے جا رہا ہے اور مان بھی نہیں رہا بات۔ جلنا گوارا کیا اس نے، کاہے کے لیے؟ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے۔ اس لیے حضرت زین العابدین جب اس کو یاد کرتے تو کہتے ہیں جب عبداللہ ابن سبا کو میں یاد کرتا ہوں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں واللہ کان امیر المومنین عبدا صالحا، خدا کی قسم امیر المومنین حضرت علی اللہ کے نیک بندے تھے،
خدا نہیں تھے، کیا تھے؟ نیک بندے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ما نال الکرامۃ الا بطاعۃ اللہ ورسولہ، اور حضرت علی کو جو مقام، جو مرتبہ، جو بزرگی، جو درجہ ملا ہے وہ اللہ کے نبی کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ کائے کی وجہ سے ملا ہے؟ نبی کی غلامی۔ تو جس کو جو کچھ ملا، جتنے بڑے ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، جنید بغدادی ہیں، خواجہ اجمیری ہیں، اور حضرت اویس قرنی ہیں، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، جس کو جو کچھ ملا وہ نبی کی غلامی کی وجہ سے ملا۔ سب سے بڑے حضور، ان سے بڑا کوئی نہیں، ایک مسلمان، ارے ہے نہیں ہے؟ اب سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اے پیغمبر، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ شافع محشر ہیں، آپ کی وجہ سے دنیا و کائنات کو ہم نے بنایا، لیکن اگر ہم آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں تو اس تکلیف کو آپ سے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر ہم آپ کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو کوئی اس نفع کو روک نہیں سکتا۔ کیا بتایا؟ جب نبی اپنی تکلیف خود ہٹا نہیں سکتے ہیں تو دوسرے کی کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ مشکل کشا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، بیماری میں شفا دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اکیلے اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر پیچھے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ حضور کے چچا داد بھائی تھے، عبداللہ ابن عباس۔ آپ نے فرمایا غلام، اے بیٹے، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنا تو صرف اللہ سے۔ اور سنو، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں بھلائی لکھ دی ہے، پوری دنیا مل کر کے اسے روکنا چاہے نہیں روک سکتی، اور اللہ نے جو تکلیف تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، پوری دنیا مل کے اس تکلیف سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم۔ آج افسوس اسی نبی کے ماننے والے جمعرات کے دن اپنے گھروں میں طاق بناتے ہیں اور طاق کے اوپر ہار چڑھاتے ہیں، اور وہاں مٹھائی کا ڈبہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں جن بابا جس دن اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑکا مر جائے گا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ نمازی ہیں، باپ دادا کے زمانے سے ان کے گھر پہ طاق چلا آ رہا ہے، یہ قرآن پر ایمان ہے ان کا، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے یہ ان کو معلوم نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنے نبی سے کہا، سنو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، کوئی بندہ اللہ کی پکڑ سے، گرفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ سب پر قادر بھی ہے اور سب کے بارے میں اللہ کو معلومات بھی ہے۔ کیا؟ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، کون سزا کا مستحق ہے اور کون جزا کا مستحق ہے۔ مکے کے مشرک آئے حضور کے پاس، کہنے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، تو سب سے کون گواہ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے اللہ کے نبی ہیں، پر گواہی کون دے گا؟ تو حضور نے کہا سب سے بڑا گواہ کون ہے بتاؤ؟ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کا سب سے بڑا گواہ اللہ ہے۔ وہ اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ نے کیسے گواہی دی؟ اللہ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن یہ دلیل ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے کہ 40 سال تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے. حضور نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. حضور اپنا نام بھی سگنیچر بھی نہیں کر سکتے تھے. جب معاہدہ ہوا اور کافروں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہاں پہ لکھا ہے رسول مٹا دو. حضرت علی نے کہا ہم نہیں مٹائیں گے. آپ نے کہا کہاں پہ لکھا مجھے بتا دو. جب بتایا تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے نام کے آگے سے مٹا دیا. پھر ایک دم سے 40 سال کے بعد ایسا کلام آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے قرآن کریم کی پوری دنیا کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ. یہ دلیل اس بات کی ہے یہ کلام میرا نہیں، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور میں نبی ہوں، اللہ نے میری زبان پر جاری کیا ہے. اسی کا ذکر قرآن کی اس آیت پہ ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ، ان سے پوچھو سب سے بڑا کون ہے گواہی کے اعتبار سے؟ سب سے بڑی گواہی کس کی مانو گے؟ اللہ کی. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دو ہمارے اور تمہارے درمیان میں گواہ کون ہے؟ کون گواہ ہے؟ اللہ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور اللہ نے یہ قرآن میری طرف وحی کر کے نازل کیا ہے. کاہے کے لیے؟ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراؤں اور ان سب کو ڈراؤں جن تک قرآن پہنچے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کس تک پہنچے؟ قیامت تک، جہاں جہاں قرآن پہنچے. اس کا مطلب آپ خالی مکے کے نبی نہیں ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے پیغمبر ہیں. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اتنے دلائل سننے کے بعد بھی کیا تم اب بھی یہ کہو گے خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اگر تم یہ بات کہتے ہو پھر بھی معبود ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قل، آپ کہیے، کیا کہیے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے. پھر اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تم کہتے ہو تو کہا کرو میں کہتا ہوں لا اشہد، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے. میں تو کہتا ہوں انما ہوا الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی ہے. وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو. مکے کے مشرک یہ کہنے لگے اللہ کے نبی سے، یہ پڑھے لکھے لوگ یہودی اور عیسائی ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی نبی ہیں؟ وہ تو آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں. اس کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ سب اللہ کے نبی کو جانتے ہیں. آپ کا سراپا، آپ کا حلیہ، آپ کی صفات، آپ کی علامت ایسی کتاب میں لکھی ہوئی تھی جس نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آدمی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے مگر آسمانی کتابیں پڑھنے والا اگر نبی کے چہرے کو دیکھے تو نبی کے پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی. پھر یہ جانتے سب ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں، لیکن یہ ظالم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے. ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ آخری نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے. ہزاروں کے مجمع میں آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں. ایسا پہچانتے تھے بچپن میں دیکھا آپ پیدا ہوئے یہودی نے اور بے ہوش ہو گیا، کیا کہنے لگا کہ نبوت آج ہماری برادری سے چلی گئی. ایسے پہچانتے تھے یہودی. حوی ابن اخطب یہودیوں کا بڑا عالم، یہ لوگ دونوں گئے حضور کو دیکھنے. یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہے. حضرت صفیہ کے یہ والد ہیں، اور صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں. ان کے والد حوی ابن اخطب یہودیوں کا بہت بڑا عالم.
وہ فرماتی میرے چچا اور میرے باپ دونوں گئے، یہ وہی ہیں؟ کہنے جب یہ لوگ واپس آئے تو چہرہ بجھا ہوا اور ایک کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگی، تو میرے چچا نے میرے باپ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ تو کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کلمہ پڑھیں گے ان کا؟ کہا العداوہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان سے دشمنی رکھنا ہے۔ یہ وہ یہودی ہیں، یہ اگر نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں آخری نبی کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے پہچاننے کے بعد بھی آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کر لیا، یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی معین صاحب اور ان کی اہلیہ بیمار ہیں، حاجی جمیل صاحب بیمار ہیں، عرفان عرف کلو بیمار ہیں، شکیل کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ۔ محمد فاروق کا انتقال ہو گیا، محمد خالد کی والدہ کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سرور عالم، یہ نام بڑا عجیب ہے، اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے۔ سرور عالم، دنیا کا سردار، یہ لقب کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر محبت میں لوگوں نے رکھ دیا اپنی اولاد کا نام، مگر یہ نام بدل دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد مسیم، ان کا آپریشن ہوا ہے ہارٹ کا، اللہ شفا دے۔ جاوید، افضال، آراف کے والدین، محمد نسیم اور بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں بیمار ہیں، اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے اللہ غزہ، فلسطین، ملک شام، وہاں کے وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، اے اللہ جو بھوک کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں، اے مالک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ان کا سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ غیب سے اپنے ان بندوں کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ یقیناً تو اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو کوئی اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں تیرے علاوہ۔ اے اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان کو قوت عطا فرما، غذا عطا فرما، طاقت عطا فرما، ظالموں کو اے اللہ عبرتناک سزا عطا فرما۔ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہے شفا دے دے، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے یا ان کا حق ہے یا امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔